نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سامعین محترم، انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کانفرنس پر نکاح کے حکم کے متعلق قرآن و سنت و فقہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. تو نکاح میں ضروری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں ایک ہی مجلس ہو. ٹیلی فون کانفرنس میں ہر ایک کی مجلس الگ الگ ہوتی ہے. اگرچہ اس میں کئی بندے شریک ہوتے ہیں، 3-4 بندے ایک ہی وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی مجلس الگ الگ ہوتی ہے. ایک کہیں اور شہر میں، دوسرا کہیں اور شہر میں، تیسرا کہیں اور شہر میں. اس لیے ٹیلی فون کانفرنس کے ذریعے نکاح درست نہیں ہے. البتہ کسی شخص کو ایجاب و قبول کا وکیل بنایا جا سکتا ہے اور وہ اپنے موکل کا نکاح کرا سکتا ہے. اس کے متعلق وکیل کس طرح بنایا جائے، میں نے آپ کو موبائل فون پر نکاح کی شرعی حیثیت ایک میری ویڈیو ہے، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مکمل طریقہ بتایا تھا. اب دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ موبائل فون پر کسی کو یا انٹرنیٹ یا کانفرنس فون پر کسی کو نکاح کا وکیل بنا دیا جائے اور اس کی جانب سے دوسرے فریق کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر زید فاطمہ سے یوں کہے کہ چونکہ میرے دوست یعنی نعمت اللہ نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ میں 10 تولہ مہر کے عوض اس کا نکاح کی پیشکش کرتا ہوں. اب فاطمہ خود یا فاطمہ کا وکیل یا فاطمہ کا ولی اس کا نکاح کو قبول کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ فون یا کانفرنس فون پر ایجاب و قبول نہیں بلکہ فون پر نکاح کا وکیل بنانا ہے، اور یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ اس کا حوالہ رد المختار کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9، اسی طرح صفحہ نمبر 21 کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دوستوں، نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ارے ناظرین، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کر لیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہی نہیں. یہ بالکل فری ہے، اسے سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری ویڈیوز روز نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جایا کریں گی. تو ہمارے چینل کو جلدی سے کر لیجیے سبسکرائب. ہم آپ سے ملتے ہیں کل اسی طرح کے